السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ آج کا جو ہمارا حلقہ ہے وہ نیا اس کا جو نمبر ہے 162 162 پرانا اس کا نمبر ہوتا تھا 168۔ یہ بہاولپور ڈویژن کا ایک ڈسٹرکٹ ہے بہاول نگر، یہ اس کی تیسرا ایم این اے کا حلقہ ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ یہ جو حلقہ ہے این اے 168، اب ظاہر 62 2018 کی اگر ہم بات کریں این اے 68 ہوتا تھا۔ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جناب احسان الحق باجوہ صاحب، وہ یہاں پر کینڈیڈیٹ تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے طاہر بشیر چیمہ، جو طارق بشیر چیمہ ہے مسلم کاف والے، ان کے یہ بھائی ہیں طاہر بشیر چیمہ، ان کی وائف یہاں پر فاطمہ طاہر بشیر چیمہ جو ہے وہ یہاں سے کینڈیڈیٹ تھی۔ فاطمہ طاہر چیمہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ یہاں پر جو احسان الحق باجوہ صاحب ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، وہ بہت واضح مارجن سے 1,24,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ تو جو فاطمہ طاہر ہے ان کے تقریباً 75,000 کے قریب ووٹ تھے۔ یہاں پر بھی 48-49,000 ووٹوں کا جو جس کو کہتے ہیں فرق ہے، وہ اچھا خاصا فرق تھا۔ لیکن یہاں پر 2022 کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوا، ان کے نیچے جو ایم پی اے کی ایک سیٹ ہے، وہاں پر کاشف محمود صاحب ایم پی اے منتخب ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر۔ وہ 2022 کے اندر کسی وجہ سے اس کو نااہل کر دیا گیا تھا، تو وہ سیٹ خالی ہو گئی تھی۔ تو پی پی 241 میرے خیال میں اس کا وہ نمبر تھا۔ وہاں پر دوبارہ جب الیکشن ہوا تو ملک مظفر خان جو ہے، ملک مظفر خان نے اس سیٹ کے اوپر مسلم لیگ نون کو شکست دے دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے ایم پی اے کا ٹکٹ جو ہے، وہ ایم پی اے کا جو وہ تھا سیٹ تھی، وہ جیت گئی تھی۔ تو بہاول نگر کے اندر یہ پہلی سیٹ تھی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی یہاں پر ٹکٹ حاصل کیا تھا، وہ جیتی تھی۔ اس لیے اچھا، انہوں نے جو ہرایا تھا احسان الحق باجوہ جو ہے ایم این اے، ان کے چھوٹے بھائی جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، لیکن احسان الحق باجوہ کو یہاں پر بری طرح شکست ہوئی تھی۔ ملک مظفر خان جو ہے وہ جیت گئے تھے۔ تو اب جو ہے ملک مظفر خان جو ہے وہ یہاں پر ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہے۔ عبداللہ ویس بھی یہاں پر موجود ہے، وہ بھی پچھلی دفعہ ایم پی اے کا انہوں نے الیکشن لڑا تھا پی پی میں 242 سے۔ یہاں پر عبداللہ ویس بھی اور ملک مظفر خان بھی، یہ دونوں نے یہ کہا ہے کہ ایم این اے کا ٹکٹ انہیں جاری کیا جائے، کیونکہ طاہر بشیر چیمہ جو ہے اب وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، ان کا پتہ نہیں ہے، وہ کم سے کم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اب سیاست نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے وہ آزاد حیثیت میں ان کی وائف یا کوئی بھی ان کے گروپ کا آ جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو وہ چھوڑ چکے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک مظفر خان جو ہے احسان الحق باجوہ کے مقابلے میں ایم این اے کا الیکشن اس بار لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر ووٹ بینک کی اگر ہم بات کریں تو سیدھی بات یہ ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود ہے۔ احسان الحق باجوہ 13 میں ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، پھر اس کے بعد یہاں سے وہ 18 میں ان کو ٹکٹ جاری کیا، پھر وہ بھی آسانی سے جیت گئے تھے۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون کا یہاں پر بہاول نگر کے اندر ایک ووٹ بینک ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، سرمایہ دار ہے، زمیندار ہے، پولیٹیکل جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی سیاسی وفاداری رکھی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی نئی جماعت پاکستان کے اس کے اوپر آ رہی ہے۔ تو 2018 کا ایک ایسا الیکشن تھا جس میں انہوں نے ہر حلقے کے اندر کینڈیڈیٹ اور مضبوط کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے۔ تو اس لیے اب اس الیکشن کے اندر 2024 کے اندر دیکھنا پڑے گا کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے، جو پچھلی بات طاہر چیمہ کی جو وائف ہے فاطمہ طاہر کو جو 74,000 ووٹ ملے تھے، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک تھا یا وہ طاہر چیمہ کیونکہ یہاں پر زمیندار ہے ان کا وہ ووٹ بینک تھا؟ تو یہ بھی اس دفعہ جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن ملک مظفر صاحب کا جو الیکشن تھا ضمنی الیکشن پی پی والا، اس سے دوبارہ جہاں پر یہ لگا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑا ہے، یا کم سے کم اتنا ضرور ہوا ہے کہ احسان الحق باجوہ کی جو فیملی ہے اس کو اب لوگ پسند نہیں کرنے رہے زیادہ تر۔ ایم این اے بھی وہ تھے، ایم پی اے بھی وہی تھے، حکومت بھی ان کی تھی، سارا کچھ ہونے کے باوجود
اس सीट के ऊपर वो अपने भाई को इलेक्शन नहीं जिता सके। तो इससे बहरहाल हमें हल्की सी थोड़ा सा ये मिलता है कि इस सीट के ऊपर अच्छा मुकाबला होगा। गो के मुस्लिम लीग नून यहाँ पर आगे है, यहाँ पर उनकी जीत अभी आज तक के मुताबिक उनकी जीत मुझे लग रही है, लेकिन ये ऐसा हल्का नहीं है कि जहाँ पर आप कह सके कि आसानी से पीटीआई हार जाएगी। मलिक मुजफ्फर यहाँ पर अगर कैंडिडेट हुए तो इस सीट के ऊपर भी बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। आखिर में क्या हो जाता है, मलिक मुजफ्फर को इलेक्शन लड़ने दिया जाता है, नहीं लड़ने दिया जाता, वो और बात है। मलिक मुजफ्फर पीटीआई के टिकट के ऊपर एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पर देखे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।